بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی مغرب کی نماز ہو گئی ہے اور مغرب سے لے کر عشاء تک یہ جو ٹائم ہوتا ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور خاص کر جو صوفی لوگ ہیں وہ اس کی اہمیت کو زیادہ جانتے ہیں اور اس ٹائم کی ایک بہت بڑی قدر کرتے ہیں۔ جس طرح رات کا ٹائم ہوتا ہے 3 بجے کے بعد یا 2:30 بجے کے بعد، اس طرح یہ مغرب کی نماز کے بعد یہ جو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے اس میں وہ لوگ اس کو بہت بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور اس کے رازوں کا پتہ یا اس کی اہمیت کا پتہ زیادہ تر ان لوگوں کو ہوگا جس طرح ہم یا پڑھتے ہیں یا ان سے سنتے ہیں۔ تو اس وقت میں اپنی خوبصورت گاؤں میں ہوں، چٹیا ہے، اور جو گاؤں میں ہمارا چھوٹا سا گھر ہے اس کی چھت پہ ہوں، جو آج کل زیادہ تر ٹائم ہمارا ادھر ہی گزرتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اپریل کا مہینہ ہے اور 2020 ہے، اس کے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور ایک بات جو میں نے تقریباً کچھ دنوں سے ایک سنی بھی ہے، کہ جب کسی پہ کوئی تکلیف آتی ہے یا کسی پہ کوئی سختی یا کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یا میں اس کو اللہ کی طرف سے عذاب کہوں یا میں اس کو امتحان کہوں۔ تو کچھ لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ تو آج میں نے ایک بہت بڑی زبردست بات سنی کہ جب آپ بھی کوئی سختی آتی ہے یا آپ بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، آپ اپنی کریٹر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یا جو لوگ اس کو اپنی کریٹر کو یا اپنے اللہ کو یا اپنے رب کو نیچر کہتے ہیں، یا وہ جب نیچر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک امتحان ہوتا ہے، تو یہ ایک امتحان ہے۔ ہاں، اب اگر کسی بھی کوئی سختی، پریشانی، تکلیف آ جاتی ہے اور وہ پینک کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو یہ پھر ایک عذاب کی صورت اختیار کر جاتی ہے کہ اگر آپ پینک لے، آپ مایوسی کا شکار ہو جائے، آپ اپنے کریٹر سے، آپ نیچر سے، اپنے اللہ سے، اپنے رب سے غافل ہو جائے، تو پھر یہ عذاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں تو یہ حالات کا ابھی ہمارے پاس یا ہمارے ہاتھ میں اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ جس طرح فیوچر کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، جس طرح پاسٹ کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، تو اس طرح یہ جو آج کے جو حالات چل رہی ہے اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو بجائے یہ کہ ہم مایوسی کا شکار ہو جائے، ہم ڈپریشن میں چلے جائے، ہم انزائٹی کا شکار ہو جائے، تو ہمیں اپنی رب کی طرف، اپنی کریٹر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جو بھی جس بندے کا جو بھی عقیدہ ہو وہ اس کو اس سوچنے پہ مجبور ہو جانا چاہیے کہ مطلب ہے کہ یہ کیسے، کب اور کیوں اس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو وہ لازمی کوئی سپر پاور یا کوئی نیچر یا کوئی کریٹر کی طرف اس کی سوچ چلی جائے گی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، شیئر کرنا چاہتا تھا آپ لوگوں کے ساتھ۔ اللہ رحم کرے، اللہ پوری انسانیت پہ رحم کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اور اللہ جو رب العالمین ہے اس پوری دنیا سے اس پریشانی کو اور اس خوف کا خاتمہ کرے۔